توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 31 اگست 2024 ہے اور اس وقت جرمنی کی گھڑیوں کے مطابق شام کے 4 بجے ہیں، جبکہ کینیڈا میں صبح کے 10 اور پاکستان میں شام کے 7 ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے بانگ درا کی اشاعت، ایک مختصر جائزہ۔ میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ بانگ درا کی اشاعت 1924 کو ہوئی اور اب 2024 یعنی کہ 100 سال بانگ درا کی اشاعت کو ہو چکے ہیں۔ اقبال کا کلام آج بھی تازہ ہے اور اقبال کے افکار آج بھی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر تقی آبدی فرماتے ہیں کہ غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ اسی طرح شاعری بھی تازہ رہتی ہے اور اقبال کا فکر، اقبال کا پیغام اور اقبال کی بانگ درا کا ایک ایک مصرع آج بھی تازہ ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گی محترمہ ممتاز ملک فرانس سے، اور جرمنی سے ہمارے ساتھ بطور مہمان شامل ہیں جناب سردار محمد افضل۔ میں بصد احترام محترم ڈاکٹر تقی آبدی سے ملتمس ہوں کہ بانگ درا کی اشاعت کے حوالے سے گفتگو کریں اور ہمارے سامعین کی سماعتوں کو معطر کریں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی جرمنی کا کہ اس نہایت اہم موضوع پر ہم کچھ دیر ایک مختصر گفتگو کریں گے جو مستند ہوگی، جن کے تمام حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور میں بڑا ممنون ہوں کہ اس نشست میں پیرس سے محترمہ ممتاز ملک صاحبہ بطور شاعرہ شرکت کر رہی ہیں، اور محترم سردار محمد افضل صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور بہرحال یہ جو شریف اکیڈمی ہے، اس کی جو اردو خدمات اس 21ویں صدی اور اس گلوبل ولیج میں اردو کے ممتاز شیرین بیان شاعر شفیق مراد صاحب انجام دے رہے ہیں، یہ دامے درمے سخنے اپنا وقت لگا کر، یہ خود میری نظر میں عبادت ہے۔ اس وجہ سے عبادت ہے کہ قرآن کریم کے سب سے زیادہ ترجمے اگر کسی زبان میں ہیں تو اس کا نام اردو ہے۔ میں نے آج سے 23-24 سال پہلے تحقیق کی تھی، اس زمانے میں 94 کے قریب تراجم قرآن مجید کے صرف اردو میں تھے، دوسرے نمبر پر فارسی تھی جس میں 50 کے قریب تھی۔ اسی طریقے سے قصیدہ برد شریف ہو یا دینیات ہو یا اسلامی تاریخ ہو، ان سب پر ہمارے ادیبوں نے، تخلیق کاروں نے، شاعروں نے، شاعرات نے کام کیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں بانگ درا کی اشاعت، یہ در حقیقت موضوع ایسا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر محمد اقبال، جسے ہم علامہ اقبال کہتے ہیں، اور شاید جہاں تک کہ شاعری کی کتابوں کا تعلق ہوگا، سب سے زیادہ جو کتاب شائع کی گئی ہے، جو گھر گھر موجود ہے، وہ علامہ اقبال کی یہ اردو کلام مسئلہ یہ ہے
سوال یہ ہے کہ ہمارا شاعر تو اپنے اشعار کو 2 یا 3 سال کے بعد شائع کر دیتا ہے، یہ رواج ہے اردو ادب کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو کم از کم 32-33 سال انتظار کرنا پڑا کہ 1924 میں، جیسا ابھی شفیق مراد صاحب نے بتایا، کہ بانگ درا شائع ہوئی۔ علامہ اقبال نے شاعری شروع کر دی تھی، آپ میرے باقیات میں اور میرے آرٹیکلز پڑھیے، میں نے مستند حوالوں سے بتایا ہے کہ 1891 اور 1892 کے دوران جب علامہ اقبال ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، علامہ اقبال نے شاعری شروع کر دی تھی، اس کے نمونے ہم نے پیش کر دی، اور باضابطہ طور سے 1893 کا جو آپ کو رسالہ دہلی سے شائع ہونے والا زبان ملے گا، اس میں علامہ اقبال کی غزل شائع ہوئی اس نوٹ کے ساتھ کہ یہ محمد اقبال شاگرد فصیح الملک داغ کا کلام ہے۔ تو پہلی غزل شائع ہوئی 1893 میں، اور اس کے 31 سال بعد 1924 میں علامہ کی جو پہلی اردو کا مجموعہ بانگ درا کے نام سے شائع ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ اقبال کا کلام شائع نہیں ہوا، اقبال کا کلام شائع ہوا۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ہم نے گزشتہ 2 سال پہلے یہ میں نے باقیات اقبال، تو اس میں اس کے مطالعے کو یہ آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا کلام 62 سے زیادہ اخباروں، رسالوں، میگزینوں، درسی کتابوں اور کتابوں کے حوالوں میں شائع ہوتا رہا۔ جتنی بھی نظمیں علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے لیے کہیں، اس کا تو ٹرینڈ ہی یہ تھا کہ فرض کیجئے کہ نالہ یتیم علامہ اقبال پڑھتے ہیں 1900 میں، تو جس دن علامہ اقبال پڑھتے ہیں وہ نظم کو، تو فوراً وہ کاپیاں فروخت کی جاتی تھیں اور لوگ اس کی کاپیاں جو ہے اٹھا لیتے تھے، اور اتنا ہم کو کہ نالے یتیم کے زمانے میں 4 روپے میں بکی ہے، اخباروں میں، میگزینوں میں، درسی کتابوں میں اور انجمن حمایت اسلام کے بلیٹنز میں اور کتابچوں میں شائع ہوتا رہا۔ انتظار یہ ہوتا ہے کہ شاعر کا کلام ترتیب دیا جائے، تمہید کے ساتھ، دیباچے کے ساتھ، اور پھر اس کو جو ہے ایک مجموعے کی شکل میں پیش کیا جائے۔ وہ چیز ہم کو 1924 تک نصیب نہیں ہوئی۔ کیا لوگ خاموش تھے؟ خاموش نہیں تھے۔ علامہ اقبال کی 3 فارسی کی کتابیں اس سے پہلے آ چکی تھیں۔ علامہ اقبال کا آپ جانتے ہیں کہ اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق فارسی میں یہ تینوں کتابیں چھپ چکی تھی۔ علامہ اقبال کے اسرار خودی نکلسن نے ترجمہ انگریزی میں کر چکا تھا، لیکن اردو کی کتاب شائع نہیں۔ تو آج اسی جس چیز کو حوالہ ملتا ہے، 1903 میں منشی سراج الدین نے علامہ کو اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھیے 10 سال سے آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ کا مجموعہ ذرا سا گڑبڑ ہو رہی ہے، تھوڑا سا دیکھ لیجئے یہ ڈسٹربنس کیا ہے۔ جی سردار بھائی، اگر آپ اپنا مائک بند کر لیں برائے مہربانی۔ میرا مائک
مائک اپنا بند کر لیجیے, ٹچ کیجیے اسکرین پہ, مائک آف کر دیجیے. ٹھیک نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے, شور کی آواز ہے. یہ میرے خیال لگتا ہے میں نے فین چلایا ہوا ہے, یہ میں بند کر دوں. ہاں پنکھا ونکھا ہوگا نا تو آواز آ رہی ہے, آپ خالی مائک آف کر ٹھیک دیں ہے بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منشی سراج الدین پہلے شخص ہیں, کوئی اور ہوگا, لیکن محقق کے لیے وہی چیز مستند ہوتی ہے جس کا حوالہ اس کو کہیں نظر آتا ہے. تو ہم کو سب سے پہلا حوالہ جو ملتا ہے وہ منشی سراج الدین کا خط ہے, جو علامہ اقبال کو انہوں نے متوجہ کیا کہ حضور 10-11 سال سے آپ کے شعر, آپ کی نظمیں, آپ کی غزلیں مسلسل شائع ہو رہی ہیں, اخباروں میں, رسائل میں, محافل میں پڑھی جا رہی ہیں, مشاعروں میں سنی جا رہی ہیں, تو آپ برائے کرم اپنے مجموعے کلام کو شائع کیجئے. اقبال نے لکھا, اقبال کا جملہ دیکھیے, ترتیب اشعار کی خود مجھے فکر ہو رہی ہے, مگر یہ خیال ہے کہ ابھی کلام کی مقدار تھوڑی ہے. بہرحال جلد یہ کام ہوگا تو آپ کے مشوروں کے بغیر نہ ہوگا, مطمئن رہیے. یہ جو ہے علامہ اقبال کا خط ہے 11 مارچ 1903 کا, جو اقبال کے خطوط میں موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا بانگ درا کی اشاعت سے تقریباً 23 سال پہلے علامہ کو ہوشدار کیا گیا, علامہ کو چونکا دیا گیا کہ کلام شائع کیجیے. اس کے علاوہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ 1905 سے 1908 تک اقبال انگلستان آ گئے, یورپ آ گئے, لیکن اس کے بعد پلٹ کر جب آئے ہیں وہاں پر بھی کئی لوگوں نے ان سے کہا, لیکن جب پلٹ کر واپس آ گئے پنجاب تو جولائی 1911 میں عطیہ فیضی نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ کا مجموعہ کلام جلد شائع ہونا چاہیے. دیکھیے میں تاریخ بتا رہا ہوں, ہم لوگ جب یہ کام انجام دیتے ہیں, ہمارے شریف اکیڈمی کی جو یہ لیکچرز ہیں, یہ لیکچرز بہت نادر اس وجہ سے ہوں گے, بعد میں لوگ اس کو سنیں گے کہ ہم پوری یہ 30-25 سال کی آپ کی جو ہے داستان کو 25 منٹ میں پیش کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ادیب ہیں, جب آپ شاعر ہیں, جب آپ شاعرہ ہیں, جب آپ محقق ہیں, تو آپ سے سوالات لوگ کریں گے, تو وہ سوالات کے جوابات جو ہے ان لیکچرز میں ملیں گے. تو جواب لکھتے ہیں عطیہ کو. عطیہ نے 7 جولائی 1911 میں خط لکھا تھا کہ اقبال, تو اس کو جواب لکھتے ہیں, نظموں کے بارے میں یہ ہے کہ میں بہت مسرت کے ساتھ آپ کو ان کی ایک نقل ارسال کروں گا. میرے ایک دوست نے مجھے میری نظموں کا ایک مجموعہ بھیجا ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے, ایک دوست نے میری نظموں کا مجموعہ آپ کے بھیجا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے باقیات میں بھی لکھا ہے 1907 تک, یعنی تقریباً شاعری کے 15-16 سال شروع ہو چکے تھے. اقبال کے نے کبھی اپنے کلام کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی, اقبال نے کبھی اپنی بیاضوں کو آپ کے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اقبال کے پاس کچھ نہیں تھا. اقبال کے جو دوست تھے وہ اقبال کے کلام کے اتنے عاشق تھے کہ وہ علامہ اقبال کے دوست اپنے بیاضیں آپ کے جو ہے وہ کر رہے تھے, یعنی جمع کر رہے تھے تاکہ اس میں اقبال کا کلام جمع ہو سکے. تو علامہ اقبال کے ایک دوست نے ان کی نظموں کو جو اس نے جمع کیا تھا بھیجا. تو اقبال لکھتے ہیں, میرے ایک دوست نے مجھے میری نظموں کا ایک مجموعہ بھیجا ہے اور میں نے ایک شخص کو اس کی نقل کرنے کے لیے مقرر کر لیا ہے. جب یہ ختم ہو جائے تو میں سارے مجموعے کی نظر ثانی کروں گا. ایک ایک لفظ سنیے, یہی چیز ہے جس کی وجہ سے 30 سال انتظار کرنا پڑا ہمیں. میں سارے مجموعے کی نظر ثانی کروں گا اور ان نظموں کو دوبارہ لکھوں گا جو اشاعت کے قابل ہوں گی, اور ان کی ایک نقل آپ کو بھی بھیجوں گا. یہ عطیہ کو لکھا ہو. تو اقبال یہ چاہ رہے تھے
کہ وہ مخزن میں چھپا ہو، وہ صوفی میں چھپا ہو، وہ پیسہ اخبار میں چھپا ہو، وہ درسی کتابوں میں چھپا ہو، یہ نظموں کو جب میں چاہتا ہوں کہ مجموعے کی شکل میں آپ تک پیش کروں تو پہلے یہ سلیکٹ کروں گا کہ انتخاب کروں گا کون سی نظمیں اس میں رہیں، اس کے بعد سے اگر اس میں کچھ سخم ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہے، ان چیزوں کو میں آپ کے پوری طریقے سے دیکھوں گا اور اس کے بعد جو ہے قابل اشاعت بنا کر یہ چیز ہوئی۔ دیکھیے، ویسے تو اقبال کہتے ہیں جی آپ مجھے شاعر وغیرہ مت سمجھیے، میں تو ایک پیامبر ہوں، میں تو ایک پیام دینا چاہتا ہوں، میری شاعری تو سیکنڈری ہے۔ ایک جگہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اگر میں حضرت نظامی، آپ کے حسن نظامی کی طرح سے اگر میں نثر لکھ سکتا تو کبھی شاعری کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ میں شاعری کی توجہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں شعر کی آپ کی اہمیت ہے، دوسرے یہ کہ میں اپنے خیالات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دیر ہونے کی وجہ یہ تھی، انتخاب دیر ہونے کی وجہ یہ تھی اس کے فنی لحاظ سے۔ وہ ایک مرتبہ ایک خط میں پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال ایک کو خط لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سلیمان ندوی کو، اور اس میں کہتے ہیں کاش میں چلا جاؤں لکھنؤ، اور لکھنؤ میں جا کر میں عزیز لکھنوی، یہ عزیز لکھنوی وہ عزیز لکھنوی نہیں ہیں جو اردو کے شاعر تھے، یہ عزیز لکھنوی جو ہیں فارسی کے استاد شاعر تھے اور علم عروض پر ان کا بڑا آپ کے اثر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری یہ فارسی کی جو کتابیں ہیں، جو نظموں کی کتابیں اور جو غزلوں کی کتابیں ہیں، ایک نظر اس پر عزیز لکھنوی دوڑا لیں، مگر وہ کبھی زندگی میں اور کہیں ہم کو ریفرنس نہیں ملا کہ عزیز لکھنوی نے ان کی کتابوں کے ان کے مجموعے پر کبھی آپ کے توجہ دی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی کوشش یہ رہی کہ کوئی استاد ان کے کلام کو دیکھ لے۔ تو دو ریفرنس ملے، ایک منشی سراج الدین کا، ایک عطیہ کا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے جو کشمیری دوست تھے، جو منشی محمد دین فوق نے کشمیری اخبار میں ایک خوشخبری دی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بانگ درا کی اشاعت، بانگ درا تو آپ کے گھروں میں ہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں 30 سال کیوں ہوئے؟ 30 سال اس وجہ سے ہوئے، وہ لکھتے ہیں اکثر احباب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ایم اے پی ایچ ڈی بیرسٹر کے اردو کلام منگوانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے اب یہ اچھی خبر دی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے مجموعہ کلام کو، جس میں ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نظمیں بھی شامل ہیں، نظر ثانی اور ترمیم و اضافے کے بعد اپنے ہی اہتمام میں چھپوانے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ کتابت شروع ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ 2 ماہ تک مجموعہ مذکور کا نفیس و نادر ایڈیشن پبلک کے ہاتھوں پہنچ جائے گا۔ یہ جو ہے آپ کے 1915 میں ایک اخبار نے کشمیر کے لکھا، لیکن اس کے 8 سال بعد تک بانگ درا کی اشاعت نہیں ہوئی۔ انہی دوران میں ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے دوست سید سلیمان ندوی نے کہا اور توجہ دلائی اقبال کی کہ بھائی آپ کو اپنا اردو کلام شائع کرنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ اقبال کا اس زمانے کا اگر آپ ان کا ذہنی اضطراب دیکھیں گے، بیٹے کی طرف سے، آفتاب کی طرف سے وہ مشکلات، بیگمات کی طرف سے، یہی جاوید کی ماں نکاح کے بعد 4 سال تک اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتی ہے، علامہ اقبال اس کو اپنے گھر نہیں لا سکتے، نکاح ہو چکا ہے، منکوحہ ہے،
علامہ اقبال کی وہ بیوی ہے لیکن علامہ اقبال سے رابطہ نہیں ہے 4 سال تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف نائٹ ہوڈ دیا جا رہا ہے اقبال کو، سر کا خطاب، ایک طرف نکلسن جو ترجمہ کر رہا ہے اقبال اس سے راضی نہیں ہے، ایک طرف ایک پوری آپ کے جو ہے سوسائٹی جس میں چیف جسٹس آپ کے شادی لال دشمن بن چکا ہے. تو اقبال گھرے ہوئے ہیں. اور اقبال کی آپ نے دیکھا کہ میں نے اقبال کی بیماریوں پر ایک کتاب لکھی جو بڑی پاپولر ہوئی، اور وہ آپ کے جو ہے اس میں نے 19 بیماریاں اقبال کی بتائیں. اقبال نخرس کے درد میں اور کڈنی کے درد میں دن رات آپ کے جو ہے مشغول ہیں. تو یہ تمام چیزیں اقبال کو کولیپس کر چکی تھی، پریشان کر چکی تھی. اقبال کی توجہ اردو کلام کی طرف نہیں تھی. ایسے موقع پر اقبال کے 2 چیزیں ایسی ہوئیں کہ اقبال نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی کہ اب تو شائع ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے باقیات میں، ہوا یہ کہ 1922 میں احمد الدین نے ایک کتاب شائع کی لاہور سے جس کا نام تھا اقبال. علامہ اقبال کے فدائی تھے، علامہ اقبال کے عاشق تھے. میں بتا چکا ہوں کہ درجنوں لوگ اقبال کا کلام اپنی بیاضوں میں جمع کر رہے تھے. اس میں سے ایک یہ احمد الدین تھے جنہوں نے اقبال کی کتاب 1922 میں شائع کر دی. اس میں کیا تھا؟ وہ جو نظمیں، وہ جو خطات، وہ جو رباعیات، وہ جو آپ کے غزلیں مختلف جگہ شائع ہوئی تھیں، سب کو جمع کر کر اقبال کے چھوٹے سے انٹروڈکشن کے ساتھ بغیر اقبال کو اطلاع دیے انہوں نے شائع کر دی. جیسے ہی شائع ہوئی اقبال آتش بگولا ہوئے، بہت غصے میں آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کر کے بھیجا دیا کہ اس شخص سے کہو کہ میں اس کو جو ہے اس کے خلاف کیا کروں گا، اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا، کیونکہ وہ عاشق تھا اقبال کا. اس نے پوری کتابیں اقبال کی آپ کے جلا دی. یہ ذرا سا اس کو شفیق صاحب آپ اسکرین کنٹرول کیجئے پلیز، کیونکہ میں کاغذ سے پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا، تو اس لیے مجھے جو ہے بڑی وہ ہوتی ہے آپ کے جو، آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا شفیق صاحب؟ تو ہوا یہ میں سن رہا ہوں کہ آپ نہیں سن رہے ہیں تو اسکرین بھی یہی رکھیے نا، آپ رہیے اسکرین پر، اگر یہ نہ ہلے تو بہتر ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ احمد الدین نے جب اقبال کی کتاب لکھی تو اقبال کے لیے ایک ایمرجنسی ہوئی کہ یہ شخص کیوں آپ کے میرے کلام کو کر رہا ہے، جبکہ میں نے اس کلام کی ابھی ترمیم نہیں کی، جبکہ میں نے اس کی، یہی ابھی علامہ اقبال اس مشکل سے دوچار تھے کہ حیدرآباد سے ایک تعلیمات کا ایک بہت بڑا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آفیسر جس کا نام عبدالرزاق حیدرآبادی تھا، اس نے آپ کے 1923 میں بلکہ علامہ اقبال کا پورا کلیہ شائع کر دیا. کہاں سے شائع کیا؟ اخباروں سے جمع کر کر، میگزین سے جمع کر کر، درسی کتابوں سے جمع کر کر، بکھرا ہوا کر نظمیں وغیرہ جہاں کہیں تھی سب کو ملا کر چاک. اقبال پریشان. اقبال نے فوراً خط کیا مہاراجا کشن پرساد کو، اجازت کی کیوں شائع کیا؟ علامہ نے، مہاراجا کیونکہ علامہ اقبال کے دوست تھے، علامہ کو ذرا پرسکون کرنے کے لیے انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیے، میں پوری کتاب خرید کر جلا دوں. مگر دوستو وہ جو کلیات اقبال عبدالرزاق حیدرآبادی نے آپ کے ارینج کیا، ایک کتاب بھی آپ کے جلائی نہیں گئی، بلکہ وہ 2 برابر 3 برابر 4 برابر بکتی رہی. اقبال ادھر خوش ہوئے کیونکہ مہاراجا نے اس عبدالرزاق سے کہا 1000 روپے کا چیک اقبال کو بھیج. پہلے انہوں نے 1000 روپے کا چیک اقبال کو بھیج اور مہاراجا کے خطوط ہیں، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے
پوری آج بھی موجود ہے اور یہ کتاب ہے بڑی قیمت سے بکی. یہ کتاب سب سے اہم ریفرنس ہے ہماری باقیات کا جو بات بنی. تو اب یہ دو مسائل پیش آئے، یعنی احمد الدین کی کتاب اقبال اور عبد الرزاق کتاب کلیات اقبال. تو اقبال نے ڈکلیئر کر دی ایمرجنسی، کتاب شائع ہونا چاہیے. پروین رقم کو جو بہترین کاتب تھا گھر بٹھا لیا اپنے، اور اس کے بعد سے تمام دوستوں سے کہا جن جن کے پاس جو بیاضیں ہیں، جہاں جہاں بھی شعر ہیں، مجھے روانہ کیا جائے. در و دیوار سے اقبال کی طرف نظمیں آنے لگی، کیونکہ اقبال 1907 تک کسی قسم کا آپ کے کیا کہتے ہیں بیاض اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے. کہہ دیا کاغذ پر، لکھ دیا، بھیج دیا پیسہ کو، لکھ دیا بھیج دیا صوفی کو، لکھ دیا بھیج دیا مخزن کو. کبھی آپ کے جو ہے مشاعرے میں سنا دیا، اس کی کاپی نہیں رکھی. تمام چیزیں جمع کی گئی، اور اس جمعوری میں بہت سی چیزیں اقبال نے دیکھی کہ اس میں کچھ سخم ہے. دیکھیے میں نے جیسا کہا، اقبال کہتے تھے مجھے شاعر وائر مت سمجھیے، وہ بات غلط تھی. اقبال بہت سینسیٹیو تھے کہ محاورے، کیونکہ دو جو دبستان تھے اردو زبان کے، یعنی ایک لاہور، ایک دلی اور ایک لکھنؤ، اقبال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو اقبال نے بعض نظموں کو، بعض غزلوں کو، بعض شعروں کو ہٹا دیا کہ اس کو بعد میں دیکھوں گا. مگر اللہ نے اقبال کو اتنی عمری نہیں دی. ہمارے عیسوی لحاظ سے اقبال صرف 60 سال زندہ رہے ہیں، تو وہ موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے 42% کلام اقبال کا دیوان اقبال بانگ درا میں جمع نہیں ہو سکا. اور آپ جانتے ہیں یہ 42% کلام جو ہے اس کتاب میں باقیات میں آیا ہے. تو باقیات میں جو کلام آیا ہے اس کی نیت یہ تھی. تو جب جا کر ایک مقدمے کے ساتھ بیرسٹر عبد القادر جو مخزن کے ایڈیٹر تھے، آپ جانتے ہیں ان کا جو دیباچہ ہے، پیشلت ہے، اس کے ساتھ 1924 میں جا کر یہ کتاب شائع ہوئی ہے، جس میں 42% کتاب شامل نہیں ہوئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس زمانے میں ایک نظم کہی تھی عورت، وہ عورت آپ کو جو ہے کہیں نہیں ملے گی. وہ عورت آپ کو جو ہے ان کلام میں ملے گی کہ جس کو علامہ اقبال تک نہیں پہنچی. سنیے تو معلوم ہوگا کہ اقبال اگر کو مل جاتی یہ نظم، اقبال کو خیال نہیں تھا کہ یہ کب لکھیے، کہاں لکھیے. چاند کی لے کر گلائی سانپ کا پچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تراہٹ پیش و کم. عورت کیسا بنتی ہے؟ اقبال نے آپ محبت کیسا بنتی ہے، وہ تو اجزاء محبت آپ کے بانگ درا میں ہے، لیکن آپ کو عورت کی نظم نہیں ملے گی. عورت کی نظم اقبال نے لکھی تھی، بانگ درا میں شامل نہیں ہو سکی، باقیات میں آ گئی. پہلے شائع ہوئی، مخزن میں ہوئی، صوفی میں بھی شائع ہوئی، اخباروں میں بھی شائع ہوئی. یہ جو ہے اقبال کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. بید مجنو کی نزاکت بیل کے بلکی کجی، بانک پن تاؤس کا نرمی گلے کوسار کی، پیارے پیارے بھولے بھالے دیدے آہوئے چین، جن سے شعائے نور خورشید جبیں، ابر سے آنسو صبا سے بے وفائی لے اڑا، سہم خرگوش اور چیتے سے لیا جورو وفا، سرد مہری یخ نے دی، سختی ملی الماس سے، تا بتانے آہانی دل کا دلے سنگی بنے، تیے گلزار نے رنگینیے منخار دی، خمری بیزار نے شیرینیے گفتار دی، روز اول سے ودیت نور کا جوبہ ہوا، پر بل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا. گڈا کر سالہ جب اکٹھا ہو گیا، دست بن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی، کیا موہنی مورت بنی. بتائیے یہ نظم کیوں شامل نہیں ہوئی؟ کیوں اس نظم سے استفادہ نہیں کر رہے؟ باقیات میں آ گئی. میری باقیات 9ویں باقیات ہے اردو ادب میں، 8 باقیات اس سے پہلے. لیکن باقیات اور دیوان میں فرق یہ ہے 1 to 60 ہے میری تحقیق کے مطابق. 60 لوگ میں کے گھر میں اگر دیوان ہے تو ایک آدمی کے گھر میں باقیات ہوگا. تو معلوم ہی ہوا کہ only 2%، about 2% یا آپ کے لوگ جو ہے باقیات پڑھتے ہیں.
یہ نظم شامل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ جو شکوہ جواب شکوہ ہے جب مخزن میں چھپا ہے اس میں 5-6 بند ایسے تھے جس کو علامہ اقبال کے اس میں نہیں آئے، آپ کے دیوان کے شکوہ جواب میں نہیں ہے، جبکہ مخزن میں جو شکوہ جواب شکوہ چھپا ہے کیا یہ بند نکالا گیا؟ یہ بند سے آپ واقف نہیں ہے جو شکوہ کا ہے۔ جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام، اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام۔ یہ میں آپ کو شکوہ پڑھ رہا ہوں، کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقائے انام؟ تم مسلمان ہو، تمہارا بھی وہی ہے اسلام، اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس قوم میں نہیں۔ تو کیا بند، کیوں یہ بند ہم سے محروم رہے؟ یہ بند اقبال نے دیوان میں نہیں رکھا۔ کہنے کا مطلب یہ، بات کو ختم کر رہا ہوں، بات نا تکمیل ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کی بات ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو دیر ہوئی، اندھیر تو نہیں تھا لیکن اس سے باقیات تکمیل ہوئی۔ جو انسان جب کبھی بھی اس دنیا سے جائے گا اس کے کام نامکمل رہیں گے۔ اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب بانگ درا شائع ہوئی لوگ پسند نہیں کر رہے تھے بانگ درا کو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اس میں تو وہ شعر نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، اس میں تو وہ پوری نظم نہیں ہے جس کی کاپی میرے پاس ہے، اس میں تو پوری وہ غزلیں نہیں ہیں جس کے ہم ہیں۔ تو دوستو، 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر کی سب سے اہم اردو کتاب بانگ درا، جو ان کی شاعری کے 31 سال بعد شائع ہوئی، ایک خاص ماحول میں، ایک اضطراب میں، ایک اجلے میں، ایک آپ کے جو ہے، اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، اقبال کی شائع ہوئی۔ خدا شکر ہے کہ ہر ایک گھر میں اب دیوان اقبال موجود ہے، اور اس کی کمی جو ہے وہ باقیات اقبال سے ممکن ہے۔ شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔